الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتی وآل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ اللہ رب العزت نے جو بھی مخلوق بنائی ہے اس میں انسان کو خوبصورتی، قوت، ذہانت یہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں عطا کیا۔ آپ جنوں کو دیکھیں تو بڑے بڑے ہیوی دیو ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن انسان کو منٹوں میں زیر کر دیتا ہے۔ فرشتے ہیں کہ ان کی پرواز، ان کی قوت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عرش معلیٰ جن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے ان کی حیات، ان کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 9 طبقات ہیں عرش معلیٰ کا اٹھایا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں ہوتے ہیں، لیکن جو معرفت باری اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کی روح میں رکھی ہے، وہ فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اتنے اتنے بڑے سمندر میں وہیل مچھلی، شارک مچھلی، بڑے بڑے مگرمچھ، ادھر ہاتھی دیکھیں، شیر دیکھیں، انسان کو اللہ نے سب پہ فوقیت بھی عطا فرمائی، سمجھ بھی عطا فرمائی، عقل و شعور بھی دیا، معرفت باری بھی دی، خوبصورتی بھی دی، چاہت بھی دی، ٹوٹ پڑنا، محبت، عشق بھی انسان کے اندر رکھا۔ یہ ساری صفات اتنی تعداد میں کسی اور مخلوق کے اندر ایسی نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے۔ پھر اگلی بات، بڑی خوبصورت بات کہ انسان کی اس ظاہری خوبصورت میں اس کے لباس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک آدمی بڑا ہی خوبصورت ہو، نوجوان ہو، آنکھیں خوبصورت، رنگ بڑا خوبصورت، نقشے بڑے اچھے ہو، قد کاٹ بڑا اچھا ہو، بے وقوفوں والا لباس پہنا دے اسے، تو دیکھتے نا ایک دفعہ آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی پاگل ہے اتنا خوبصورت، پی ایچ ڈی بھی اس نے کی ہو، لیکن لباس پہنا دے، وہ لباس کی وجہ سے انسان اچھا نہیں لگے گا۔ اور ایک آدمی بیچارہ ایسا ہی ہے اور اسے اچھا لباس پہنا دے تو اس کا روب، داب، ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ لباس، اب دیکھنا ایک آدمی ہے، اس نے فوج کا لباس پہنا ہے تو اسے دیکھتے ہوئے ایک دم خیال آتا ہے یہ فوجی ہے، تو فوج کے بارے میں جو محبت، جو نظریہ، جو ادب ہوتا ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے پولیس والا پہنا ہے تو پولیس والے کے بارے میں جو نظریات، ترتیب یا ڈر ہوتا ہے وہ خود پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ لباس پہنا، یہ بندہ یہی ہے۔ تو لباس آدمی کی شخصیت کو نکھارتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اور اس کو اچھائی پہ بھی لے جاتا ہے اور ذلت پہ بھی رسوائی کی۔ اور لباس آج اس دور میں جہاں یہود و نصارہ نے بڑی تباہیاں پھیلائیں، بڑی ذلتیں مسلط کیں، بڑی پریشانیاں پیدا کیں، وہاں گندا غلیظ لباس، عریانی والا، گندا لباس، اس کے اندر وجود نظر آنے والا اور بےہودہ لباس کو ایسا رواج دیا گیا ڈراموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور فیشنوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، فلموں ٹی وی کے ذریعے، کہ لوگوں کا لباس کا نظریہ ہی بدل گیا۔ اب اس دن یہاں مسجد میں ایک بچہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی تھی، بڑا پیارا سا بچہ تھا، کالج کا ہی ہوگا، تو میرے ساتھ اتفاق تھا، تو جب اس نے نماز پڑھ لی تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹے ایک بات کرنی ہے، برا تو نہیں بنائیں گے، بڑے ادب سے بات کرنی پڑتی ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ تو
نے کہا جی نہیں آپ بات کریں. میں نے کہا بیٹے آپ نے جو پینٹ پہنی ہے وہ تو پہنی یہاں تک تھی اور یہاں سے بھی پھٹی ہوئی یہاں سے بھی پھٹی ہوئی, بلاؤز بھی ایسے ہی پہنا ہوا. تو میں نے کہا دیکھیں بچے ایک بات کہ آپ اس لباس میں اپنی اماں کے سامنے بھی جاتے ہیں, اپنی جوان بہن کے سامنے بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی مرد کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک کسی کے سامنے سوائے بیوی کے کھولنا جائز نہیں ہے. عورت کا تو سارے وجود کا پردہ ہے اور مرد کا جو ہے وہ اس کا بھی ہے. بھئی آپ کی امی جان آپ کی رانے دیکھتی ہیں, آپ کی بہن آپ کی رانے دیکھتی ہیں, آپ کا وجود نظر آتا ہے. تو بھئی دوسری فقہا نے لکھا ہے جو نماز کی شرائط ہیں اس شرائط میں آدمی کا لباس بھی ہے کہ اس کا سطر ڈھکا ہونا چاہیے. تو آپ کا تو سطر ڈھکا ہی نہیں, آپ کی تو نماز بھی نہیں ہے, تو آپ نے یہ حلیہ بھی بنایا. اب یہ دیکھیں یہ کس نے اسے, پڑھے لکھا بچہ ہے, خوبصورت ہے, اچھی فیملی کا ہے, یہ سوشل میڈیا نے, یہ ٹی وی نے, رواجوں نے, یہ شادیوں میں فلم ایکٹروں نے یہ ایسے لباس پہن کے لڑکے اور لڑکیوں کی مت مار دی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لباس میں زیادہ کپڑا اور اچھا ڈھکنا اچھا سمجھا جاتا تھا, آج کم سے کم کپڑے ہونا شروع ہو گیا. ایک زمانہ تھا لوگ علماء پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے ٹخنے کیوں ننگے ہوتے ہیں, مذاق اڑایا جاتا تھا, آوازیں کسی جاتی تھی, دیکھو جی یہ کہتی ہیں ٹخنے ننگے ہونا چاہیے, نماز بھی ہوتی. آج 100 میں سے 80% بچیوں کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں جن کے ٹخنے اس کے پردے میں داخل ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ معاشرے میں ہم نے آنکھیں بند کر دی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, باہر جو دکانیں ہیں ریڈی میڈس کی اس پہ ویسے ہی میڈیا کا قبضہ آ گیا ہے. لباس بچیوں کو وہ پہنایا جاتا ہے کہ جو نیم اریانی قسم کا گندا ٹائٹ اور برا قسم کا لباس ہوتا ہے. ہم بچی کی پرورش ہی جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس لباس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جب وہ جوان ہوگی تو کیا پہنے گی. میں اس لیے اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے دنیا داروں میں تھی, اب دینداروں میں بھی آ گئی. اب لوگ مساجد میں بھی یہ لباس پہن کے آ جاتے ہیں. ابھی جب میں جنوری میں آیا ہوں حرمین سے, روزہ رسول علیہ السلام, وہ خدا ساری دنیا میں سب سے ادب کا احترام کا جو مقام ہے وہ روزہ رسول علیہ السلام ہے. اس سے زیادہ کوئی جگہ نہیں جہاں آواز اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو صحابہ کی نگاہیں بھی نہیں اٹھتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا سکے. نکر پہن کے مرد درود و سلام کے لیے آئے ہوتے ہیں, اور 20% سے زیادہ 30 بھی میں کہہ سکتا ہوں لوگوں نے یہ جو رات کا سونے کا سوٹ سا ہوتا ہے وہ پجامہ اور دوسرا اکثر لوگوں نے وہ پہنا ہوتا تھا مسجد میں. سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں. ایک زمانہ تھا محلے میں کوئی لڑکا اگر بغیر ٹوپی کے پھرتا تو لوگ کہتے ہوئے لوفڑ ہو گیا تو. آج تو رسول اللہ کے سامنے ہی ٹوپی پہننے کی بھی نہیں. یہ اس لباس کی ہم نے فکر چھوڑ دی. پہلے بڑے جو ہیں بچوں کے محلے والوں کے لباس کی فکر کرتے تھے, بڑی عورتیں خاندان کی چھوٹی بچی محلے کی بچیوں کی فکر کرتی تھی. آج تو ہم نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کا بھی فکر چھوڑ دی ہے. صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پوری طرح دینی ترتیب میں چل رہے ہیں. بیوی ہے اس نے بھی پوری طرح نقاب کیا, برقع کیا, اور جوان بچیاں ہیں ان کے سب دوپٹہ بھی نہیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ کیوں؟ دیکھیں ذکر اذکار جو ہے یہ زوم میں آوازیں آ رہی ہیں. ہمارا بند ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں, اپنے گھر میں بھی بند کر لی ہیں اور باہر میں بھی بند کر لی ہیں. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں
کہ شخصیت کا نکھار میں نے پہلے عرض کیا لباس کے ساتھ ہے. ایک PhD کیا ہوا بڑا خوبصورت نوجوان، اسے آپ اوٹ پٹانگ لباس پہنا دیں تو وہ ادھر کان میں بھی اس نے مائک کو ڈالا اور ایسے پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہو تو دیکھتے ایک دفعہ پتہ چلتا ہے شاید یار یہ پاگل ہے. آدمی کا حلیہ لباس اس کی شخصیت کو بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے. عجیب قسم کے بالوں کی کٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ جو اللہ معاف کر دے حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں لباس بالوں کے بارے میں، اور عورتیں وہ جو ایک بنا لیتی ہیں اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جہنم والی ہیں. وہ تو بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں یہ چل رہا ہے کام. میرے نبی نے کہا ہے یہ الفاظ حدیث کے ہیں اور دینداروں کے یہاں بھی. اور شادیوں میں تو شرم حیا کو بیچ دیا جاتا ہے، شادیوں میں شرم حیا کو بیچ دیا جاتا ہے. بڑے بڑے دینداروں کی فیملیز ان کے اب تو یہ موبائل اور یہ جو فلمیں بنتی ہیں ان کے ذریعے بڑی بڑی بچیاں، یہ جو فلمیں بنتی ہیں ان میں بڑی بڑی بچیاں جو ہیں ان کی نمائش پورے پورے خاندان میں نہیں، یوٹیوب پہ چل کے پوری دنیا میں ہو جاتی ہے. اور لڑکیاں بنا رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں بنا رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر اپنے خاندان کے مردوں کو بھی دکھائی جاتی ہیں اور دوسرے بھی لوگ دیکھتے ہیں. میں یہ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس سارے معاشرے کو روک نہیں سکتے، اپنے آپ کو تو بچانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں تو آگ لگی کو بجھائیں. فکر کریں کتنا آج کل اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ ایک بچی کو دوسری بچی کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی فوٹو بن گئی، اس کو دیں تو اس کے ساتھ لڑکے کو بنا کے فوٹو بنا کے بلیک میکنگ شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گھر میں آگ کہاں تک چلی گئی ہے. ہر چوتھے دن یہ خبریں جو ہیں یہ اخباروں میں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے موقع کس نے فراہم کیے ہیں؟ ہم نے. تو میرے بھائی گزارش ہے سب سے پہلے اپنا لباس، کہ میں اس لباس میں اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ رسول اللہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں؟ کیا میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کے قابل ہوں؟ اور اگر ایک بچی ہے تو کیا میں اس حال میں رسول اللہ کا سامنا کر لوں گی؟ حدیث میں آتا ہے جس حال میں موت آئے گی آدمی اس حال میں اٹھایا جائے گا. نیکی ہے تو نیکی کی حالت میں، برائی ہے تو برائی کی حالت میں. حدیث میں بڑی تفصیل ہے. جس حال میں موت ہوگی اس حال میں اٹھایا جائے گا. تو میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں دنیا سے رخصت ہونا، ہر بندے کو رخصت ہونا ہے، کوئی رک نہیں سکتا، سب کو جانا ہے، تو کیا ہماری پوزیشن ایسی ہے، ہمارا لباس، ہمارے بال، ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم سامنا کر سکیں؟ میں اکثر بچیوں کا زوم کا روزانہ ہوتا ہے تو اس میں مختصر بات بھی کرتا ہوں روز ہی. تو ان سے میں ایک بات ہر تیسرے چوتھے پانچویں دن ضرور کہتا ہوں کہ شیشہ ضرور دیکھا جاتا ہے، ایک روٹین ہے، لباس، چہرہ، بال، سجاٹ. تو ایک دفعہ ضرور دن میں ایک دفعہ ضرور کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، کیا میرا حلیہ ایسا ہے کہ میں رسول اللہ کا سامنا کر لیتی ہوں؟ پھر تھوڑا سا تصور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیا اور شرم کا بھی لے لو. وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دنیا میں جاتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میں نے غسل کر لیا ہے، مجھے غسل نہ دیا جائے، میں نے دھوئے ہوئے کپڑے پہن لیے، مجھے کفن نہ پہنایا جائے، اور علی سے کہنا کہ رات کو میرا جنازہ کر لیا جائے، میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کی دور حکومت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت عمر فاروق کا 12 سال، 12.5 سال حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا. تو کسی کو حضرت فاطمہ کی قبر نہیں پتا تھی کہ کہاں ہے. 3 جگہ تھی، اختلاف تھا، ابھی تک امت میں چل رہا ہے. حضرت حسن نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے نانا جان کے ساتھ دفن کیا جائے. تو یہ مشکل ہے تو میری امی کی قدموں میں دفن کرو.
تو پوچھا گیا آپ کی اماں جان کہاں دفن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جنت البقیع میں داخل ہو تو دائیں طرف جو قبر ہے وہ میری امی جان کی قبر ہے. تو آج بھی ان کی قبر ان کی قدموں میں ہے. بھئی آج یہ نحوست، بے برکتی، یہ وبال، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ کیوں ہیں؟ ایک آدمی زہر کھائے گا مرے گا نہیں، گندا پانی پیے گا ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا، منہ پہ کالخ ملے گا کالا نہیں لگے گا، کپڑے پھاڑ لے گا دیوانہ نہیں لگے گا. تو یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ ہم اپنا حلیہ تو کم از کم مسلمانوں والا بنا دیں. من تشبہ بقوم فہو منہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس جیسا حلیہ بناتا ہے، مشابہت کرتا ہے، وہ اسی قوم میں شامل ہوگا، انہی کے ساتھ شامل ہوگا. اللہ ہمیں اپنے حبیب والا حلیہ اور حلیہ بنا لو. تو یہ بڑا پیارا شعر ہے، تیرے محبوب کی یا رب مشابہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم کوشش کریں گے، اللہ اچھے نتائج دیں گے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. چلیں جی.